بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیب طعام و اشعر بیت، سب سے اچھا کھانا اور سب سے عمدہ شعر۔ صنع عبد الملک بن مروان طعاما فاکثر و اطاب، عبد الملک بن مروان نے کھانا تیار کیا تو اس نے زیادہ اور عمدہ تیار کیا۔ ودعا الیہ الناس فاکلوا، اور لوگوں کو دعوت دی تو ان لوگوں نے کھایا۔ فقال بعضهم ما اطيب هذا الطعام ما نرى ان احدا راى اكثر منه ولا اكل اطيب منه، فقال بعضهم، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ما اطيب هذا الطعام، یہ کھانا کتنا عمدہ ہے، ما نرى، ہم نہیں دیکھتے ہیں یا ہمیں نہیں لگتا ہے، ان احدا، کہ کوئی، رآ، دیکھا ہو، اکثر منہ، اس سے زیادہ، ولا اکل، اور نہ ہی کھایا ہو، اطیب منہ، اس سے زیادہ عمدہ۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یہ کھانا کتنا عمدہ ہے، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کسی نے اس سے زیادہ کھانا دیکھا ہو یا اس سے زیادہ عمدہ کھایا ہو۔ فقال اعرابی من ناحیۃ القوم، اعرابی، بدوی، دیہاتی، تو لوگوں کی جانب سے ایک بدوی نے کہا، اما اکثر فلا واما اطیب فقد واللہ اکلت اطیب منہ، اما اکثر، بہرحال سب سے زیادہ، فلا، تو نہیں، واما اطیب، اور رہی بات سب سے زیادہ عمدہ کی، فقد، واللہ، تو اللہ کی قسم، اکلت، میں نے کھایا ہے، اطیب منہ، اس سے زیادہ عمدہ، بہرحال سب سے زیادہ تو نہیں، اور رہی بات عمدہ کے بارے میں تو اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھایا ہے۔ وَالطَّفِقُ يَضْحَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ، تفیقہ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو اسٹارٹ یعنی شروع کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ کام ہونے لگا، اسٹارٹ ٹو ریڈ، اسٹارٹ ٹو لف۔ وَالطَّفِقُ يَضْحَكُونَ، تو وہ لوگ ہنسنے لگے، من قوله، اس کی بات پر، اس کی بات سے، تو وہ لوگ اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَدْنِي مِنْهُ، ادنا یدنی سے ادنی فعل امر، قریب لانا، تو عبد الملک نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسے قریب لائیں۔ فَقَالَ مَا أَنْتَ بِمُحِقٍّ فِيمَا تَقُولُ إِلَّا أَن تُخْبِرَنِي بِمَا يُبَيِّنُ بِهِ صِدْقُكَ، فقال، پھر اس نے کہا، ما انت بمحق، تم حق پر نہیں ہو، فیما، اس میں، ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، الا ان تخبرنی، مگر یہ کہ تم مجھے بتلاؤ، بما یبین بہ، اس چیز کو جس سے ظاہر ہو، صدق کا، تمہاری سچائی۔ پھر اس نے، یعنی عبد الملک نے، پھر اس نے کہا، جو تم کہہ رہے ہو اس بات میں تم حق پر نہیں ہو، مگر یہ کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جس سے تمہاری سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ فقال نعم یا امیر المؤمنین، فقال، اس نے کہا، یعنی اس بدوی نے کہا، نعم، جی ہاں، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، تو اس نے کہا، جی ہاں، اے امیر المؤمنین۔ بینما انا بحجر فی ترب احمر فی اقصی حجر، بینما، جبکہ، انا بحجر، میں ہجرت کر رہا تھا، فی ترب احمر، سرخ مٹی میں، فی اقصی حجر، دور دراز چٹان میں، یہاں اضافت بھی صفت ہے، اقصی مضاف ہے اور حجر مضاف الیہ ہے، جبکہ میں ایک دور دراز چٹان میں سرخ مٹی میں ہجرت کر رہا تھا، اذ توفی ابی وترک کل وعیالا، عیل جمع عیال، اہل و عیال، اور توفیہ یہ مجہولی استعمال ہوتا ہے، اذ توفی ابی، تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، وترک، اور انہوں نے چھوڑا، کلن، سب کچھ، وعیالا، اور اہل و عیال کو، تو میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اہل و عیال سب کچھ چھوڑ گئے۔ وَكَانَ لَهُ نَخْلٌ، نخلتن کی جمع نخل، کھجور، اور بہت سے کھجور کے درخت جہاں ہوں اس کو اردو میں نخلستان کہتے ہیں، تو یہاں پہ نخلن کا ترجمہ ہم لوگ نخلستان ہی کریں گے، اور ان کے پاس ایک نخلستان تھا، فَكَانَتْ فِيهِ نَخْلَةٌ لَمْ يَنْظُرِ النَّاظِرُونَ إِلَى مِثْلِهَا، فَكَانَتْ فِيهِ نَخْلَةٌ، پس اس میں ایک ایسا کھجور کا درخت تھا، لم ينظر الناظرون، کہ دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا، الی مثلہا، اس کے مثل، اس کی طرح یا اس جیسا، پس اس میں ایک ایسا کھجور کا درخت تھا کہ دیکھنے والوں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ کأن ثمرہا اخفاف الرباع، کأن ثمرہا، گویا کہ اس کا پھل، اخفاف، خفن کی جمع ہے، اس کا عام معنی موزہ ہوتا ہے، لیکن یہ قدم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے کھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے اونٹنی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رباع خوشحالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اور اسی سے ربیع فصل بہار کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کا پھل خوشحالی کی اونٹنی کے بچے ہوں، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو کہ خوشحالی کے مختلف اقدام ہوں، کیونکہ قدم بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کا پھل خوشحالی کی اونٹنی کے بچے ہوں، یا گویا کہ اس کا پھل خوشحالی کے مختلف اقدام ہوں۔ لم یرا ثمر قط اغلظ ولا اصلب ولا اصغر نوا ولا احلى حلاوة منها۔ لم یرا کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، ثمر کسی پھل کو، قط کبھی بھی، اغلظ جو اس سے زیادہ ٹھوس ہو، ولا اصلب اور نہ ہی اس سے زیادہ سخت۔ اغلظ اور اصلب دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ ولا اصغر نوا اور اس سے زیادہ چھوٹی گٹھلی والا، ولا احلى حلاوة منها اور نہ ہی اس سے زیادہ میٹھا۔ کبھی بھی کسی پھل کو اس سے زیادہ سخت، ٹھوس اور چھوٹی گٹھلی والا اور نہ ہی اس سے میٹھا دیکھا گیا۔ وَكَانَتْ تَطْرُقُهَا أَتَانٌ وَحْشِيَّةٌ قَدْ أَلِفَتْهَا تَأْوِي اللَّيْلَ تَحْتَهَا۔ طَرَقَ يَطْرُقُ آنا، أَتَانٌ وَحْشِيَّةٌ، أَتَانٌ کے معنی گدھی، وحشیۃ وحشی، اور وحشی گدھی کا دوسرا نام نیلگائے ہوتا ہے۔ الفا یا الف مانوس ہو جانا، اوا یا اوی پناہ لینا۔ وکانت تطرقها اتان وحشیۃ اور وہاں ایک نیلگائے آتی تھی یا وحشی گدھی آتی تھی۔ قد الفتها تو وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی، وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ تأوی اللیل تو وہ رات کو پناہ لیتی تھی، تحتہا اس کے نیچے یعنی اس کھجور کے درخت کے نیچے۔ اور وہاں ایک وحشی گدھی یا نیلگائے آتی تھی، وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی یا وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، جو رات کو اس کے نیچے پناہ لیتی تھی۔ اور وہاں ایک نیلگائے آتی تھی، وہ اس سے مانوس ہو چکی تھی، جو رات کو اس کے نیچے پناہ لیتی تھی۔ فَكَانَتْ تَثْبُتُ رِجْلَيْهَا فِي أَصْلِهَا وَتَرْفَعُ يَدَيْهَا۔ فَكَانَتْ تَثْبُتُ رِجْلَيْهَا، رِجْلٌ پیر، ثَبَتَ يَثْبُتُ ثابت رکھنا، مضبوط رکھنا، فی اصلہا اس کی جڑ میں، وہ اپنے دونوں پاؤں کو جڑ میں مضبوطی سے رکھتی تھی۔ وَتَرْفَعُ يَدَيْهَا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتی تھی۔ نیلگائے کے پاس ہاتھ تو ہوتا نہیں ہے، دونوں پاؤں ہی ہوتے ہیں، لیکن اگلے پیر کو یہاں پہ ہاتھ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دونوں پاؤں کو جڑ میں مضبوطی سے رکھتی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتی تھی۔ وَتَعْتُوا بِفِيهَا فَلَا تَتْرُكُوا فِيهَا إِلَّا النَّبْذَ وَالْمُتَفَرَّقَ۔ اعطا یعطی باب افعال دینا، اور عطا یعطو لینا۔ وتعتو اور وہ لیتی تھی، بفیہا فمن یہاں پہ ہے، اضافت کی وجہ سے میم کو حذف کر دیا گیا ہے۔ بفیہا تو وہ اپنے منہ میں لیتی تھی، فلا تترکو پھر وہ نہیں چھوڑتی تھی، فیہا اس میں یعنی اس باغیچے میں، الا النبذ مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیتی تھی۔ اور وہ اپنے منہ سے لیتی تھی، پھر وہ نہیں چھوڑتی تھی اس میں مگر تھوڑا تھوڑا اور بکھرا ہوا۔ اور وہ اپنے منہ سے لیتی تھی، پھر وہ اس میں تھوڑا تھوڑا بکھرا ہوا چھوڑ دیتی تھی۔ فَأَعْظَمَنِي ذَلِكَ وَوَقَعَ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ۔ اعظم يعظم اعظاما بھاری ہونا، بڑا ہونا۔ فَأَعْظَمَنِي ذَلِكَ تو یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ وَوَقَعَ مِنِّي وَقَعَ يَقَعُ وَقَعَ واقع ہونا، اثر ہونا، اور مجھ میں پورا پورا اثر ہوا۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی اور مجھ میں اس کا پورا پورا اثر ہوا۔ فَانْطَلَقْتُ بِقَوْسِي وَأَسْهَمِي وَأَنَا أَظُنُّ أَنِّي أَرْجِعُ مِنْ سَاعَتِي۔ فَانْطَلَقْتُ تو میں چلا، انطلق ينطلق انطلاقاً چلنا، قوس کمان، اور سہم جمع اسہم تیر، تو میں اپنی کمان اور تیر لے کر چلا۔ وَأَنَا أَظُنُّ اور مجھے گمان تھا، أَنِّي أَرْجِعُ کہ میں لوٹ جاؤں گا، مِنْ سَاعَتِي اپنے وقت سے، تو میں اپنی کمان اور تیر لے کر چلا اور مجھے گمان تھا کہ میں اپنے وقت پر واپس آ جاؤں گا۔ فَمَكَثَ يَوْمًا وَلَيْلًا لَا أَرَاهَا مکث یمکث ٹھہرنا، اور میں ایک دن اور ایک رات ٹھہرا رہا، لا اراہا میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور میں ایک دن اور ایک رات ٹھہرا رہا اور میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حتی کان السحر اقبلت، سحر رات کا آخری حصہ، صبح کا تڑکا، سحر،
سحری کا وقت، سحرن کے معنی جادو کے ہوتے ہیں اور سحرن کے معنی صبح کا تڑکا یا رات کا آخری حصہ، بھور، اقبل یقبل اقبالاً سامنے آنا، آگے بڑھنا، حتیٰ کہ سحر ہوا تو وہ سامنے آئی، فتحیأت لها فرشقتها فاصبتها واجهزت علیها، تحیأ یتحیأ تحیئا تیار ہونا، اور رشق یرشق تیر مارنا، اصاب یصیب اصابتاً پا لینا، اجہز یجہز اجہازاً جان سے مار ڈالنا، ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا، فتحیأت لها تو میں اس کے لیے تیار ہوا، فرشقتها پھر میں نے اسے تیر مارا، فاصبتها اور اسے پا لیا، واجہزت علیہا اور اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو میں نے مار ڈالا، تو میں اس کے لیے تیار ہوا، پھر میں نے اسے تیر مارا اور اسے پا لیا اور مار ڈالا، ثم عمدت الى سرتها فافریتها، عمد یعمد قصد کرنا، ارادہ کرنا، سرتن جمع سرر نابھی، ڈھوری، حب، ناف، افرا یفری افراءن چیر دینا، پھاڑ دینا، چاک کر دینا، ثم عمدت الى سرتها پھر میں اس کی نابھی کا قصد کیا، فافریتها اور اسے چاک کر دیا، پھر میں اس کی نابھی کا قصد کیا اور اسے چاک کر دیا، ثم عمدت الى حطب جزل فجمعته الى رضف، حطب لکڑی، جزل ہر شے کے بڑے حصے کو کہتے ہیں، زبردست بڑا، رضفۃ جمع رضف ایسے پتھر جو دھوپ یا آگ کی وجہ سے تپے ہوئے ہوں، گرم ہوں، ثم عمدت الى حطب جزل پھر میں نے ایک زبردست لکڑی کا ارادہ کیا، فجمعته پھر میں نے اس کو اکٹھا کر دیا، اس کو جمع کر دیا، الى رضف گرم پتھروں کے پاس، پھر میں نے ایک زبردست لکڑی کا ارادہ کیا اور اسے گرم پتھروں کے پاس رکھ دیا، وعمدت الى زندی فقدحت واضرمت النار فی ذلک الحطب، وعمدت اور میں نے ارادہ کیا اور میں نے چاہا اور میں نے قصد کیا، الى زندی، زندن جمع زنادن اس کے معنی ہوتے ہیں چکماک، پتھر یا لوہا جس سے آگ نکالا جائے اسے چکماک کہتے ہیں، اور میں نے اپنے چکماک کا قصد کیا، قدح یقدح قدحا کے معنی آگ نکالنا، آگ لگانا، اضرم یضرم اضراما اس کے معنی بھی سلگانا، آگ لگانا، وعمدت الى زندی اور میں نے اپنے چکماک کا ارادہ کیا، فقدحت پھر میں نے آگ لگایا، واضرمت النار اور میں نے آگ سلگایا، فی ذلک الحطب اس لکڑی میں، اور میں نے اپنے چکماک کا قصد کیا، پھر میں نے آگ نکالا اور اس لکڑی میں آگ سلگایا، وَأَلْقَيْتُ سُرَّتَهَا فِيهَا وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دیا، سُرَّتَهَا اس کی نابھی کو، فِيهَا اس میں یعنی اس آگ میں، اور میں نے اس کی نابھی کو اس میں ڈال دیا، وَأَدْرَكَنِي نَوْمُ السُّبَاتِ نوم اور سبات دونوں نیند اونگ کے معنی میں ہیں، وَأَدْرَكَنِي اور مجھے پا لیا، ادرک یدرک ادراکن پا لینا، حاصل کر لینا، گھیر لینا، وَأَدْرَكَنِي اور مجھے گھیر لیا، نوم السبات نیند نے، اور مجھے نیند نے آ گھیرا، یا ڈائریکٹ اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اور مجھے نیند آ گئی، وَأَدْرَكَنِي نَوْمُ السُّبَاتِ اور مجھے نیند آ گئی، ظاہر سی بات ہے پوری رات جگے گا تو نیند آئے گی ہی، فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فِي ظَهْرِي أَيْقَظَ يُوقِظُ إِيقَاظًا بیدار کرنا، فَلَمْ يُوقِظْنِي تو مجھے بیدار نہیں کیا، إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ حَرٌ گرمی، حَرُّ الشَّمْس سورج کی گرمی، مگر سورج کی گرمی نے، فی ظہری میری پیٹھ میں، یہاں پہ محذوف ہے بعد الاصابہ یعنی میری پیٹھ میں لگنے کے بعد، تو مجھے بیدار نہیں کیا مگر سورج کی گرمی میری پیٹھ میں لگ کر، نفی نفی مل کر اس بات ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا ترجمہ ایسے کریں گے، پس سورج کی گرمی میری پیٹھ میں لگ کر مجھے بیدار کر دیا، فانطلقت الیہا فکشفتها والقیت ما علیہ من قضاء او سواد او رماد، فانطلقت الیہا پھر میں اس کی طرف گیا، فکشفتها اور اسے کھولا، والقیت القا یلقی القاء کے معنی ڈالنا ہوتا ہے، اور القا یلقی القاء علیہ من کے معنی کسی چیز کو ہٹانا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر سے، والقیت اور میں نے ہٹایا، ما علیہ من قضا، من یہاں پہ بیانیہ ہے،
قذاتن جمع قذا کے معنی تنکے، سوادن کے معنی سیاہی، رمادن کے معنی راکھ۔ پھر میں اس کی طرف گیا، اسے کھولا اور اس پر جو تنکے سیاہی یا راکھ تھی اسے اتار دیا۔ ثم قلبت مثل الملاءۃ البیضاء، قلب یقلب تقلیبا پلٹنا، ملاءۃ چادر، ملاءۃ کے میم پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہو، ملاءۃ، 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 بیضاء کے معنی سفید۔ پھر میں نے اسے ایک سفید چادر کی طرح پلٹ دیا۔ فألقیت علیہا من رطب تلک النخلۃ المجزعۃ والمنصفۃ، فألقیت علیہا پھر میں نے اس پر ڈال دیا، من رطب کھجوروں میں سے، قرآن میں ہے رطبا جنیہ، رطب جمع رطبن یا رطبن یا رطبن، اس کے معنی ہوتا ہے تر و تازہ، کسی بھی چیز کا تر و تازہ حصہ، یہ یابس کی ضد ہے۔ رطب یہاں پہ مضاف ہے، تلک النخلۃ المجزعۃ والمنصفۃ یہ سب مل کر کے مضاف الیہ ہے۔ مجزعۃ کے معنی نیم پکے ہوئے، مجزعہ اور منصفۃ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تھوڑا پکا ہوا، ہلکا پکا ہوا۔ فألقیت علیہا من رطب تلک النخلۃ المجزعۃ والمنصفۃ، پھر میں نے اس پر اس نیم پکے ہوئے کھجور کے درخت کی تر و تازہ کھجوریں رکھی۔ فسمعت لها اطیتا کتداعی عامر وغطفان، فسمعت لها اطیتا پھر میں نے اس کے لیے سنا، اس کے پاس سنا، اطیعت اطیتا کے معنی کسی بھی چیز سے آواز کا نکلنا، ساؤنڈ کے معنی میں ہے، وائس کے معنی میں نہیں ہے۔ تداعا یا تداعا تداعین ایک دوسرے کو بلانا، جمع کرنا۔ پھر میں نے اس کے پاس عامر اور غطفان کا ایک دوسرے کو بلانے کی طرح ایک آواز سنی۔ ثم قبلت اتناول الشحمۃ واللحمۃ فاضعها بین التمرتین واہوى الى فمی، ثم قبلت اتناول الشحمۃ واللحمۃ پھر میں چربی اور گوشت کھانے لگا۔ جس طرح سے طفیقہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے کسی کام کو کرنے لگنے کا معنی دیتا ہے، اسی طرح سے اقبلتو بھی وہی معنی دیتا ہے، اسٹارٹ اور شروعات کا، یعنی کسی کام کو کرنا شروع کر دیا۔ فاضعها پھر میں اس کو رکھتا، یعنی چربی اور گوشت کو رکھتا، بین التمرتین دو کھجوروں کے درمیان، حوی یحوی الی صلے کے ساتھ لے جانا، واہوی الی فمی اور میں منہ کی طرف لے جاتا۔ پھر میں چربی اور گوشت کھانے لگا، پس اسے دو کھجوروں کے درمیان رکھتا اور اپنے منہ کی طرف لے جاتا۔ احلف انی ما اکلت طعاما مثلہ قط، حلف یحلف قسم کھانا، احلف میں قسم کھاتا ہوں، انی ما اکلت کہ میں نے نہیں کھایا، طعامن کوئی کھانا، مثلہ اس کے جیسا، قط کبھی بھی، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس جیسا کھانا نہیں کھایا۔ فقال له عبد الملک تو عبد الملک نے اس سے کہا، لقد اکلت طعاما طیبا فمن انت بے شک تم نے عمدہ کھانا کھایا ہے، تو تم کون ہو؟ قال انا رجل جانبتنی عنعنۃ تمیم واسد وکسکسۃ ربیعۃ وحوشی اہل الیمن وان کنت منہم، قال اس نے کہا یعنی اس بدوی نے کہا، انا رجل میں ایک آدمی ہوں، جانب یجانب مجانبتن کے معنی دور کر دینا، جانبتنی تو مجھے دور کر دیا، عنعنۃ تمیم و اسد تمیم اور اسد کی عنعنہ نے، عنعنہ کہتے ہیں حمزہ کی آواز کو عین سے بدل کر پڑھنے کو، یہ بنو تمیم قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ایسے استعمال کرتے تھے، حمزہ کو آ کہتے تھے، یعنی آ کو آ پڑھتے تھے، اور کسکسۃ ربیعۃ کسکسا یعنی مؤنث کاف کی ضمیر کو کس پڑھنا، جیسے اعطیت کس، اعطیت کی جگہ پہ اعطیت کس پڑھنا، اور یہ بنو حوازن کے یہاں استعمال تھا۔ حوشی اگر یہ لفظ کلام کے ساتھ آئے تو نامانوس اور عجیب کلام ہوگا، اور اگر لیل کے ساتھ آئے تو خوفناک تاریک رات ہوگا، اور رجل کے ساتھ آئے انسان کے ساتھ آئے تو وحشی قسم کا انسان یا آدمی ہوگا، تو چونکہ یہاں پہ آدمی کی بات ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پہ وحشی ہی ترجمہ کریں گے۔ وحوشی اہل الیمن اور یمن کے وحشی، وان کنت منہم اور اگرچہ میں انہی میں سے ہوں۔ قال انا رجل جانبتنی عنعنۃ تمیم واسد وکسکسۃ ربیعۃ وحوشی اہل الیمن وان کنت منہم، اس نے کہا میں ایک آدمی ہوں جسے تمیم اور اسد کی عنعنہ، ربیعہ کی کسکسا اور یمن کے وحشیوں نے دور کر دیا، حالانکہ میں انہی میں سے ہوں۔ فقال تو عبد الملک نے پوچھا من ایہم انت
تم ان میں سے کس سے ہو؟ قال، اس نے کہا یعنی اس بدوی نے کہا، من اخوالک من عذرتی، خال جمع اخوال، ماموں، میں آپ کے ماموں میں سے عذرا کا ہوں۔ قال اولئک فصحاء الناس، تو اس نے کہا یعنی عبد الملک نے کہا، فصحاء الناس فصیح لوگ، جوامع الکلم کی طرح، وہ لوگ تو فصیح لوگ ہیں۔ فہل لک علم بالشعر، تو کیا تمہیں شعر کا علم ہے؟ قال سلنی عما بدن لک یا امیر المؤمنین، قال، اس نے کہا یعنی اس بدوی نے کہا، سلنی، مجھ سے سوال کیجئے، مجھ سے پوچھئے، عما، اس بارے میں، بداتن جمع بدن، خیالات کو کہتے ہیں، وہ باتیں جو ذہن کے اندر آئیں یا وہ باتیں جو آپ کو سوجھ رہی ہیں، وہ باتیں ہم سے پوچھئے۔ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اس نے کہا اے امیر المؤمنین، اس بارے میں آپ مجھ سے پوچھئے جو آپ کے خیالات ہیں۔ قال ای بیت قالته العرب امدحا، قال، اس نے کہا یعنی اس نے پوچھا عبد الملک نے، ای بیت، کون سا شعر ہے؟ قالتہ میں ہا ضمیر کا مرجع بیت ہے، یعنی جس شعر کو کہا ہے، العرب، عرب نے، امدحو، سب سے زیادہ مدح والا، اس میں تفضیل ہے۔ تو عبد الملک نے پوچھا عرب نے سب سے زیادہ مدح والا کون سا شعر کہا ہے؟ قال قول جریر، اس نے کہا یعنی اس بدوی نے کہا، قول جریر، جریر کا قول، جریر کا یہ شعر، الستم خیر من رکب المطایا، مطیۃ جمع مطایا، سواری، الستم، کیا تم نہیں ہو، خیر من، ان لوگوں سے بہترین، ان لوگوں سے زیادہ بہتر، من رکیبہ، جو سوار ہو، مطایا، سواریوں پر، واندہ، اور سب سے زیادہ سخی، العالمین، تمام دنیا میں، بطون راحن، بطن جمع بطون کے معنی پیٹ، اور راحن کے معنی خوشی، مطمئن، اطمینان، راحت، خوش پیٹ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، پیٹ کا ترجمہ یہاں پہ دل سے کریں گے، تو خوش دلی، خوش دلی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی، الستم، کیا تم نہیں ہو، اب پورے کا ترجمہ اس طرح کریں گے، کیا تم سواریاں چڑھنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور تمام دنیا میں نرم دلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی نہیں ہو؟ الستم خیر من رکب المطایا واند العالمین بطون راحن، کیا تم سواریاں چڑھنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور تمام دنیا میں نرم دلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی نہیں ہو؟ قال وجریر فی القوم، قال، اس نے کہا، اس نے یعنی اس بدوی نے کہا، وجریر، اور جریر یہاں پہ موجود محذوف ہے، اور جریر موجود ہے، فی القومی، قوم میں، لوگوں میں، اس نے کہا اور جریر لوگ میں موجود ہیں۔ فرفع رأسہ وتطاول لها، تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اسے دراز کیا، تطاول تطاول تطاولا، گردن لمبی کر کے دیکھنا، دراز کرنا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یعنی عبد الملک نے کہا، ای بیت قالتہ العرب افخر، عرب نے سب سے زیادہ فخر والا کون سا شعر کہا ہے؟ قال قول جریر، اس بدوی نے کہا جریر کا یہ قول، جریر کا یہ شعر، اذا غضبت علیک بنو تمیم، اگر تم پر بنو تمیم ناراض ہو جائے، حسبت الناس کلہم غضابا، تو تم سوچو گے کہ سب لوگ ناراض ہیں۔ قال فتحرک، قال، راوی کہتے ہیں فتحرک، تو وہ ہل گیا، ثم قال له، پھر اس نے اس سے پوچھا یعنی عبد الملک نے بدوی سے پوچھا، فَأَيُّ بَيْتٍ أَحْجَى، تو کون سا شعر سب سے زیادہ حجو والا ہے؟ حجو کہتے ہیں ان اشعار کو جس کے اندر کسی کی مذمت، کسی کو کم دکھایا جائے، کسی کی برائی کی جائے۔ قال، اس بدوی نے کہا، قول جریر، جریر کا قول، جریر کا یہ شعر، فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِن نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا، آنکھیں بند رکھ کیونکہ تم نمیر سے ہو، نہ تو تم کعب تک پہنچے اور نہ ہی کلاب تک۔ قال فاستشرف لها جریر واہتز وطرب، استشرف یستشرف، تن کر کھڑے ہونا، سیدھا کھڑا ہو جانا۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں، راوی نے کہا، فاستشرف لها، لہا میں ہا ضمیر کا مرجع یہ تمام اشعار ہے، یہ ابیات ہیں، یعنی ان ابیات کی وجہ سے وہ سیدھا تن کے کھڑا ہو گیا۔ کون؟ جریر۔ واہتز، اور وہ جھومنے لگا، وطرب، اور خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز یہتز اہتزازا، ہلنا۔ تو راوی فرماتے ہیں
جریر اس کی وجہ سے سیدھا ہوا اور ہل گیا اور خوشی سے جھوم اٹھا۔ ثم قال له فأي بيت قالته العرب أحسن تشبيها قال قول جرير ثم قال له، پھر اس نے اس سے پوچھا، یعنی عبد الملک نے اس بدوی سے پوچھا، فأي بيت قالته العرب أحسن تشبيها، تو عرب نے سب سے زیادہ بہترین تشبیہ والا کون سا شعر کہا ہے؟ قال، اس نے کہا یعنی اس بدوی نے کہا، قول جریر، جریر کا یہ شعر، سرا نحوهم لیل کأن نجومه قنادیل فیہن الذبال المفتل، سرا تو چلی، نحوهم ان کی طرف، لیل رات، رات ان کی طرف چلی، کأن نجومه گویا کہ اس کے ستارے، قنادیل فانوس ہو، چراغ ہو، فیہن جن کے اندر، الذبال ذبالۃ جمع ذبال کے معنی بتی، اور مفتل، فتل یفتل تفتیلا سے خوب بٹا ہوا، خوب مضبوط، جن میں خوب بٹی ہوئی بتیاں ہوں، رات ان کی طرف چلی گویا کہ اس کے ستارے فانوس ہو جن میں خوب بٹی ہوئی بتیاں ہوں۔ فقال جریر، تو جریر نے کہا، جائزتی للعذری یا امیر المؤمنین، یہ عذری، یہ عذرا کی طرف نسبت ہے، قبیلہ عذرا، جس کے بارے میں یہ بتایا تھا ابھی کہ میں آپ کے ماموں میں سے عذرا سے ہوں۔ فقال جریر جائزتی للعذری یا امیر المؤمنین، جریر نے کہا اے امیر المؤمنین میرا انعام عذری کے لیے ہے۔ فقال عبد الملک، تو عبد الملک نے کہا، وَلَهُ مِثْلُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اور اس کے لیے، مثلها اسی کے مثل، من بیت المالی بیت المال سے، وَلَكَ اور تیرے لیے ہے، جائزتُکَ تمہارا انعام، یا جریر اے جریر، لا تنقص منہا شیئا جس میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ فقال عبد الملک وَلَهُ مِثْلُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَكَ جَائِزَتُكَ یا جریر لا تنقص منہا شیئا، عبد الملک نے کہا اور اس کے لیے جتنا ہے اس کے مثل بیت المال سے، اے جریر تمہارے لیے تمہارا انعام ہے، اس میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ وَكَانَتْ جَائِزَةُ جَرِيرٍ 4,000 درہم وَتَوَابِعُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَالْقُسْوَةِ، حملان سواری، کسوہ لباس، توابعها اور اسی کے ساتھ اور اسی کے تابع، جریر کا انعام 4,000 درہم اور اس کے ساتھ سواری اور لباس تھے۔ فخرج العذری وفی یدہ الیمنی 8,000 درہم وفی الیسری رزمۃ ثیاب، رزمۃ کہتے ہیں گٹھری کو، ڈھیر کو۔ پھر عذری باہر نکلا، اس کے دائیں ہاتھ میں 8,000 درہم اور بائیں ہاتھ میں کپڑوں کا ایک بوجھ تھا، 4,000 عذرا قبیلہ کے لیے اور 4,000 اس کے لیے۔